ترکی اور سیریا میں بہت خطرناک ایک زلزلہ آیا اور جس نے پوری انسانیت کو ہلا دیا ہوگا، لیکن یہ وہ سوچنے کے وقت آتے ہیں کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایسا بھی دنیا میں ہوتا ہے، لیکن کہ پکچر آف دا ڈے، اب تمہیں ٹینکس بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے جیسے یعنی مجھے مذاق کرنا چاہیے اس کے اوپر، جیسا چارلی ایبڈو نے کیا، اور چارلی ایبڈو کو اگر کرٹیسائز کریں گے تو آپ اندر سے جاتے ہیں. یہ مینٹالٹی ہے انٹونیو کی، یہ گوبر بھگتوں کی. آئی ہیو ٹو یوز دس ورڈ ناؤ، دے آر گوبر بھگت، کیونکہ نارمل آدمی اس طرح کی بات نہیں کر سکتا. اس طرح کی کلیمٹی آتی ہے، نیچرل ڈیزاسٹر آتا ہے، تو ٹھیک ہے ہمیں اپنے، حالانکہ بڑا اچھا پوائنٹ ہوتا ہے کہ اللہ کدھر ہے، سو رہا ہے. 4000 بندے مر گئے، مسلمان ہی مرتے ہیں ہمیشہ، کیوں مرتے ہیں مسلمان؟ ایک obviously اب کوئی 4 دن ہو گئے ہیں، ترکی اور سیریا میں بہت خطرناک ایک زلزلہ آیا اور جس نے پوری انسانیت کو ہلا دیا ہوگا. لیکن ابھی بات کرتا ہوں کہ کس طرح کے لوگ ہمارے مسٹ میں موجود ہیں. ڈیواسٹیشن، جو پوری بلڈنگز ریز ہو گئی، اور یہ بلڈنگ ریز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان بلڈنگز کے نیچے زندہ جیتے جاگتے مرد، بوڑھے، عورتیں، بچے دبی ہوئی ہیں. اور اب وہ سٹیج آ گئی ہے کہ بائی دس ٹائم اب وہ صرف وہاں سے ڈیڈ باڈیز ہی پول آؤٹ کی جا رہی ہوں گی. تو یہ ایک بڑا انسانیت سوز واقعہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس تعداد میں ہیومن سوسائٹی جو ہے نا، بڑا ایک illusion سا کریٹ ہوتا ہے. ہم روز صبح اٹھتے ہیں، کافی پینے جاتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں اپنے دن کے جو ہوتے ہیں مصروفیات، اس کے اندر لگتے ہیں. وی فیل ویری سیف. ہم اپنے آپ کو بڑا اور موسٹلی ایسے ہی ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں، یہ انسانیت کی ماڈرنٹی ہی ہے کہ لوگ موسٹلی اپنی طبعی موت مرتے ہیں. یہ بہت کم ایسے، یہ انسانیت کے لیے بڑا فورن کانسیپٹ ہے، لیکن ہمارے لیے ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمیشہ سے ہی ایسے ہے. ہمیشہ سے ایسے نہیں. انسانیت اور یہ سوسائٹی جو ہے بڑی نازک ہے. اس لیے میں کہتا ہوتا ہوں ابھی ایک بلیک ہول، بھولا بھٹکا جو آرفن بلیک ہول ہے یا کوئی آرفن پلانٹ ہے یا سٹار ہے، وہ اگر ہمارے اس سولر سسٹم کے پاس سے گزر جاتا تو گئے سارے، وہ نمازاں نموزاں ساریاں گئیاں، کوئی کچھ نہیں بچنا. کوئی نیوکلیئر ویپن سے، کوئی پوٹن تک، کوئی کچھ نہیں، جن مرضی کچھ نہیں بچنا. اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا اگر کوئی دوسری کوئی ایلین اسپیس کرافٹ اس پارٹ آف دا ملکی وے سے گزرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہاں جی یہاں پہ یہ ڈیڈ سٹار ہے، یہ ڈیڈ پلانٹ ہے، اس کو وہاں پہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہاں پہ اس پلانٹ میں کبھی کوئی لائف تھی. یہاں پہ کوئی چنگیز خان اور جولیس سیزر، حضرت محمد گزرے تھے، لوگ یہاں پہ جینڈرز کے اوپر لڑائی کرتے تھے وغیرہ وغیرہ. تو انسانیت کو ہم وی ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ، لیکن یہ وہ سوچنے کے وقت آتے ہیں کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایسا بھی دنیا میں ہوتا. لیکن مجھے حیرت اس چیز کی ہوئی کہ میں نے اور کچھ اس کے اندر بڑی اس کے اندر بڑی دل کو پگھلا دینے والی اور انسانیت کے اوپر ریسٹور کرنے والی ویڈیو. ایک بچی کو زندہ نکالا گیا اور ایک دل توڑ دینے والی ایک تصویر گزری نظر سے، جس میں ایک باپ اپنی بچی کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھا ہے اور کسی نے اس کی پرانی تصویر بھی دکھائی جس میں اس بچی کو، وہ بچی زندہ تھی اور باپ نے اپنی بچی کے ساتھ کھیل رہا ہے. اور یہ گارڈین میں خبر آئی کہ یہ بچی مر گئی بیچاری، لیکن پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ نو شی واز پولڈ آؤٹ الائیو. یہ تصویر دیکھ کے، انسانیت کی مزری دیکھ کے آپ کو لگے گا کہ شاید اس وقت ہم ایز اے انسان ہم سارے ایک جگہ پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں کہ اچھا جی. اور جو کنٹریز ہیں انہوں نے پوری دنیا سے، ترکی میں انہوں نے ایڈز بھیجی ہیں، انہوں نے بھیجا ہے کہ ہاں بھائی ہم نے لوگوں کو ہیلپ کرنی ہے. انڈیا سے گیا ہے، پاکستان سے بھی وفد گیا ہے. لیکن مجھے
جو ہمارے آن لائن ٹرولز ہیں ان پہ حیرت ہوتی ہے. میں نے ایک یہ ٹویٹ کی چارلی ایبڈو کو کرٹیسائز کرنے کے لیے، کیونکہ چارلی ایبڈو نے ایک بڑی چولی ماری. چارلی ایبڈو نے یہ کارٹون بنایا. آئی انڈرسٹینڈ، ہم نے ہمیشہ چارلی ایبڈو کو سپورٹ کیا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، حضرت محمد ایک ہسٹوریکل فگر ہیں، آپ چنگیز خان کے اوپر بنا سکتے ہیں تو حضرت محمد کے اوپر بھی بنا سکتے ہیں، بھاڑ میں گئے وہ آپ کی فیلنگز. لیکن یہ انہوں نے ربل کی بلڈنگ بنائی، یہ تصویر بنائی اور اس کے اوپر لکھا ہوا کہ پکچر آف دا ڈے، اب تمہیں ٹینکس بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا کانٹیکس میں آپ کو بتا دوں جو کہ آپ کے مومنوں نے تو شاید نہیں بتایا ہوگا، لیکن having said that میں آپ کو پھر بتاؤں کہ ایون دین یہ جسٹیفائیبل نہیں ہے. کیونکہ جیسا میں نے بھی آپ کو دکھایا کہ اس وقت ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کے بچے، جن کے ماں باپ، جن کے گھر والے ابھی ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ مر گئے ہیں. ابھی وہ اس امید میں کہ شاید بچ جائیں. لیکن کچھ لوگ ایسے اپنے نمبر بنانے کے لیے ہوتے ہیں کہ انہوں نے کہا چلو جی ایک پوائنٹ ڈال دیں. پوائنٹ بیسیکلی ان کا یہ تھا کہ ترکی نے جو کردستان کے اوپر جو حملہ کیا تو وہاں پر بلڈنگیں ان کی گرائیں ٹینک بھیج کے، تو یہ اس کا ریفرنس انہوں نے اپنی طرف سے بہانہ دیا ہے کہ ادھر ہمیں ٹینک بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. اگین یہ بڑا ڈسٹیسٹفل جملہ. اچھا جی، تو اس کے اوپر میں نے اس کو کرٹیسائز کیا کہ بھائی یہ کیا تم نے بنا دیا. حالانکہ انہوں نے مفتی یاسر واجدی صاحب نے بھی مجھے ٹیگ کیا تھا، لیکن ان کے کیے بغیر میں نے بعد میں دیکھی ان کی ٹویٹ. یہ مجھے ویسی کسی نے بھیجا تو مجھے بڑا عجیب لگا، تو ان کے کہنے پہ میں نے نہیں کیا. لیکن بہرحال ڈزنٹ میٹر. اس میں کچھ لوگ دیکھیں، اور یہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کہیں اس میں میرا ہاتھ تو نہیں ہے. اب یہ دیکھیں جی، یہ فیک اکاؤنٹ ہے، سیریل کرٹیک، اٹس اسٹل لیس وائل دین کلنگ آرٹسٹ فار الleged blasphemy. اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ ایک ٹنی نے، میرا خیال میں نے اسے بلاک کر دیا شاید، I think I might have blocked this. ایک خطرناک قسم کے ٹنی نے اس میں کامنٹ کیا کہ یہ دیکھو یہ اپنی طرف سے ایتھیسٹ بنتا ہے. یعنی ایتھیسٹ بننے کی شرط یہ ہے اس ٹنی کے مطابق کہ اگر کوئی مسلمان مرے تو مجھے اس کی خوشی منانی چاہیے. یہ دیکھو یہ ٹن کہتا ہے اینڈ دس تگ، یعنی میں ایتھیسٹ ہونے کا کلیم کرتا ہوں باسٹرڈ. یہ اصل میں فنیٹک باربیرک اسلامسٹ ہے اور ایتھیسٹ بننے کی پریٹینڈ کر رہا ہے تاکہ کوئی کریڈیبلٹی مل جائے امنگ سیولائز پیپل ان دا سیولائز لینڈ. اور کسی ٹنی کے بچے، سیولائز پیپل کا تیرے سے کیا لینا دینا؟ تو کہاں سے سیولائز آ گیا؟ سیولائز لوگوں کا، میں جس ملک میں رہتا ہوں وہ سیولائز لوگ ہیں، تم کہاں سے سیولائز بیچ میں آ گئے؟ اچھا یہ نیچے بھی کسی نے کوئی بڑی گندی گالیاں لکھی ہوئی ہیں اس کو. اینی وے، یہ لوگ، ان کا معیار یہ ہے، اس طرح کی ایک ذہنیت ہے کہ اگر مسلمان مر جائے تو اس کے مرنے پہ ہمیں خوشی منانی چاہیے. میرے جیسے یعنی مجھے مذاق کرنا چاہیے اس کے اوپر، جیسا چارلی ایبڈو نے کیا. اور چارلی ایبڈو کو اگر کرٹیسائز کریں گے تو آپ اندر سے جاتے ہیں. یہ مینٹالٹی ہے انٹونیو کی، یہ گوبر بھگتوں کی. آئی ہیو ٹو یوز دس ورڈ ناؤ، دے آر گوبر بھگت. کیونکہ نارمل آدمی اس طرح کی بات نہیں کر سکتا. کیونکہ بہت سارے انڈیا کے لوگوں کی میں نے دیکھے ہیں بڑے ہارٹ وارمنگ میسیجز ہیں لوگوں کے، لیکن ایسے ایک آدھے یہ چیلے چپاٹے ایک طرح کے جو سارا دن انٹرنیٹ میں بیٹھ کے اکیلے پتہ نہیں کس اسلام کے اندر بیٹھا ہوا کسی نالی کے اوپر بیٹھ کے ٹویٹ کر رہا ہوگا. یہ اس طرح کے چھوٹے دماغ کے لوگ، اس طرح کی نفرت ان کے اندر پائی جاتی ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو چنگاری آگے بڑھاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں. انڈیا نے اب ترکی میں دیکھ رہا تو انہوں نے تھینک یو بولا. انڈیا نے بہت بڑی وہ بھیجی، ایک ریسکیو ٹیم بھیجی. آئی سو ویڈیو کہ ایک بوڑھی ترکی عورت، ایک انڈین ریسکیور خاتون تھی، وہ ان کو ان کی جپھی لگا کے ان کی پپی کر رہی تھی. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں کو قریب لاتی ہیں. لیکن اس طرح کے ٹن گوبر بھکت کہہ رہے ہیں کہ خوشی مناؤ کہ مسلمان مر گئے. تو یہ کس قسم کی ذہنیت ہے؟ I hope کہ not hope, I think it's a minority. I hope. لیکن ہوپ یہ ہے کہ یہ مائنورٹی ہی رہے، یہ بڑھے نا. That's the hope. ایک اور اس کے اوپر ایک ایشو تھا، اس کے اوپر بات کرنی تھی کہ ایک ٹویٹ بڑی وائرل ہوئی. وہ میں نے بھی کر دی جلد بازی میں، لیکن I had to delete it. میں یوزلی اپنی ٹویٹس ڈیلیٹ نہیں کرتا. یہ ایک بندہ
اسے پریڈکٹ کیا تھا کہ اگلے کچھ دنوں میں سیریا، ترکی، لیبنان میں یہاں پہ ایک بہت بڑا 7.5 ریکٹر اسکیل کا ایک زلزلہ آنے والا ہے. یہ ٹویٹ وائرل ہوئی obviously، اور یہ بات سچی بھی ثابت ہو گئی، which is fair enough. اس کے اندر کچھ سائنس ہے، کچھ نہیں، اس کے اندر سائنس ہے، لیکن کوئی اس کے پیچھے کوئی کنفرمڈ کیس نہیں ہے کہ آپ کو پتہ ہی چل جائے. فار ایگزامپل، اسی آرگنائزیشن نے اور بھی بہت ساری پریڈکشنز کی ہیں جو کہ صحیح ثابت نہیں ہوئی فی الحال. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کوئی 2 نمبر ہے، سوڈو سائنس ہے. دس از ناٹ نیسسریلی سوڈو سائنس، لیکن یہ سائنس کنفرم نہیں ہے، اس پہ بتایا نہیں جا سکتا. اس پہ پریڈکشن، ویدر کی طرح کی پریڈکشن ہو نہیں سکتی ہے. انہوں نے ایک اور پریڈکشن کی، ایک اپنے انڈیا پاکستان کے بارے میں بھی انہوں نے پریڈکشن کی تھی. آئی تھنک اٹس دس ون، I think there was something like that، کہ 23 سے 24 جنوری کو انڈیا پاکستان میں بھی کوئی زلزلہ آنا ہے، something like that. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے، بجائے اس کے کہ ہم چھلانگے مارنے لگ جائیں، یہ کنفرمڈ نہیں ہوتا، اور کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس ایریا میں جتنے لوگ ہیں ان کو اس طرح کی پریڈکشن کے اوپر کہہ دیا جائے کہ چلو جی گھر چھوڑ کے کسی کہیں اور چلے جاؤ، دور چلے جاؤ. وہ ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ اگر نہ آئے، 1 ہفتہ نہ آئے، 2 ہفتہ نہ آئے، 3 ہفتے زلزلہ نہ آئے، تو کیا کیا جائے. ایک کرٹیسزم جو سننے میں آ رہا ہے وہ یہ کہ جو یہ جہاں پہ زلزلہ آیا، یہاں پہ جو کنسٹرکشن کا جو معیار ہے وہ بڑا گندا معیار ہے، جس کی وجہ سے بلڈنگز گری ہیں. بہت ساری ویڈیوز آئی ہیں، کئی بلڈنگز ایسے گر گئی ہیں دھڑام کر کے، کئی بلڈنگز نہیں گری. اس پورے ایشو میں سب سے آگے جو ہے وہ جاپان ہے، کہ وہاں پہ اب دیکھیں ان کی بلڈنگز ڈیزائنڈ ایسے ہیں کہ اپ ٹو 8 ریکٹر اسکیل اٹ کین وتھ اسٹینڈ اٹ، وہ کلیپس نہیں ہوتی. اور ترکی کا یہ ایریا لاسٹ ٹائم آئی تھنک 1920s سمتھنگ لائک دیٹ، میں دیکھ رہا تھا کہ اسی طرح کا بہت بڑا زلزلہ آیا ہے. بٹ یہ بہت سائزمکلی ایکٹیو ایک ریجن ہے جہاں پہ بہت سارے زلزلے آتے ہیں. خیر، یہ میں نے چارلی ایبدو کے اوپر بات کی کہ چارلی ایبدو نے چولی ماری تو ان کو کرٹیسائز کیا گیا، جو کہ کیا جانا چاہیے تھا. لیکن ایسے مسلمانوں کو کب پکڑا جائے گا؟ جو امتیاز محمود نے بھی ایک ٹویٹ کی، بڑی انسینسٹیو ٹویٹ تھی، نہیں کرنی چاہیے تھی. میں نے کوئی اس طرح کی ٹویٹ نہیں کی. لیکن جب اس طرح کی کلیمٹی آتی ہے، نیچرل ڈیزاسٹر آتا ہے، تو ٹھیک ہے، ہمیں اپنے، حالانکہ بڑا اچھا پوائنٹ ہوتا ہے کہ اللہ کدھر ہے، سو رہا ہے، 4000 بندے مر گئے. مسلمان ہی مرتے ہیں ہمیشہ، کیوں مرتے ہیں مسلمان؟ وہ جی، وہ کیسر راجا نے موقع کو غنیمت سمجھا، اس نے کہا جی چلو جی اس کو، وہ ایک ویڈیو ڈال دی، سیریا میں ایک بندہ نیچے بابا پھنسا ہوا، وہ کہہ رہا مجھے پانی لا دو، میں وضو کر کے میں نے اندر نماز پڑھ دی ہے، ڈرامے بازی کے لیے. اور اوپر سے ٹویٹ ڈالی ہوئی ہے کیسر راجا نے، واٹ از یور ایکسکیوز. تو یہ لوگ اپنے مذہب کو پروموٹ کرتے ہیں کیٹاسٹروفیز کو یوز کر کے، اور ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم فلسافیکل پوائنٹس نہ رکھیں جیسے امتیاز محمود نے رکھا. آئی ڈڈ ناٹ ڈو اٹ، میں نے اس کو لائک ری ٹویٹ نہیں کیا. لیکن یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جب موت آپ کے سامنے آتی ہے، جب کوئی تباہی آپ کے سامنے آتی ہے، تو یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ آپ بڑے سوالات اپنے آپ سے پوچھیں کہ یہ زلزلے مسلمان ملکوں میں کیوں آ رہے ہیں. پاکستان میں 30% پاکستان زیر آب آ گیا تھا، سیلاب آ گیا، لاکھوں زندگیاں برباد ہو گئی. مرے جتنے مرے سو مرے، لیکن ان کی اکنامک کنڈیشنز تباہ و برباد ہو گئی. تو یہ اللہ اس وقت کدھر ہے؟ کیونکہ مذہب گھسانے کے لیے تو یہ بول دیتے ہیں. طارق جمیل صاحب کی انفیمس روتے دھوتے اللہ میری بچیاں نے کی ناچ رہی ہے، ڈرامے بازی انہوں نے کر دی. اسی طرح کی ایک ٹویٹ وائرل ہوئی، فیس بک پوسٹ وائرل ہوئی. یہ بندے نے فیس بک، انہوں نے، یہ ہمیں موقع دیتے ہیں کہ اس بندے نے، باٹا نے، اس کا نام ہی عارف باٹا ہے، بندوق کا باٹ. اس نے کہا اللہ جب یہ اللہ نے سزا دیا، اور جب سزا تب آتی ہے اس قوم پہ جب ترکی جیسے اس طرح کے کام کرے گا، کہ انہوں نے اینٹی اسلامک فیمنزم کو پروموٹ کرتے ہیں، گے ویمن میرجز، گے اینڈ لیسبین کو پروموٹ کر رہے ہیں، اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں، حجاب کی جگہ نیکڈ ویسٹرن کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں. اور وہ جو کون تھی، وہ جو بلجک، ایزرا بلجک، وہ جو اس میں ڈرامے میں تھی تغرل میں، وہ جی وہ بھی دیکھو، ویسے تو اسلامک وومن کا رول اس نے کر کے مشہور ہوئی، لیکن ہر وقت ننگی تصویریں سوشل میڈیا پہ ڈالتی رہتی ہے. امریکہ اور یورپ کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن پاکستان کو بھیک نہیں دیتے لکھا ہے اس نے. تو یہ لوگ اس طرح کی چیزوں کو یوز کر کے اپنے مذہب کا چورن بیچ سکتے ہیں. تو ایتھیسٹ
اس موقع کو مال غنیمت سمجھ کے، موقع غنیمت سمجھ کے آپ لوگوں کو مجبور نہیں کر سکتے سوچنے پہ کہ اللہ میاں اس وقت کیا سو رہا ہے، اللہ میاں کدھر اس وقت گھاس چرنے گیا ہوا اللہ میاں. اللہ میاں نے اگر زمین کو ہلانا ہی ہوتا تو اسی ایریا میں ہلانا ہوتا جہاں پہ مسلمان مرتے ہیں. کشمیر میں بہت برا زلزلہ آیا تھا 2005 میں، شاید ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر گئے تھے. تو یہ کیا ڈرامہ بازی ہے؟ ہمیں اجازت نہیں ہے، ہم میں پھر بھی انسان نہیں ہوتا کہ ہم اس وقت اس کا نہیں کرتے، لیکن یہ لوگ مذہب کا چورن جہاں موقع ملے گا یہ اس کو بیچیں گے. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.